جب گھر کے فیصلے کرنے کے لیے کسی باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لو تمہارا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ قلم کو اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھنے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ جس کی زبان زیادہ چلتی ہے تو جان لے کہ وہ کم عقل ہے۔ کم بولنے والے انسان اپنی پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ بہت زیادہ بولتا ہے۔ آزادی کی تکالیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ ایسے شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر محسوس ہو۔ کچھ مشکلات پریشانیاں تمہارا امتحان لینے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول بھی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اس کو صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کے مقدر میں غربت اور پریشانیاں لکھتی جاتی ہیں، ایک جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے، اور دوسرا جو محنت کرتے ہیں مگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ زندگی جن زخموں سے بری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ نماز مومن کی جیت اور شیطان کی شکست ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرے کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبت صرف میت کو میسر ہے۔ اپنی غلطیوں سے مت ڈرو، تمہاری غلطیاں ہی تمہیں سچائی تک لے جائے گی۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول گیا ہے۔